بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، 9 فروری 2025 میں آپ کے روبرو آج ایک بڑا خوبصورت قطعہ میری نظر سے گزرا اور مجھے اس کے شاعر کا معلوم نہیں، لیکن بڑی خوبصورت وہ بات وہ آپ سے شیئر کروں گا، اور کچھ عارف کھڑی میاں محمد بخش کے کچھ خوبصورت اشعار وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا۔ لیکن اس ویلاگ کے اختتام پر حسب روایت ایک چھوٹی سی بات، اور میرا مخاطب آج میرے نوجوان ہیں، میرے نوجوان بچے۔ نوجوانوں سے میرا بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک وقت تھا جب ہم نوجوان تھے، اور ہمارے جس طرح کہ میں ذکر کرتا رہتا ہوں، دیہاتی علاقے سے میرا تعلق ہے، تو یہاں شادیوں بیاہوں پہ بڑا خوبصورت ماحول ہوا کرتا تھا۔ یقیناً خوشی کے موقع پہ خوشی کا ہی اظہار کیا جاتا ہے، اور دکھ اور غم کے موقع پہ انسان جو ہے وہ دکھی ہو جاتا ہے، لیکن ہماری خوشی کا اظہار جو ہوتا تھا وہ بڑا ایک دائرے کے اندر، ایک حد کے اندر ہوتا تھا۔ ہم باقاعدہ شادیوں پر رقص کرتے تھے، لوڈی ڈالتے تھے، اور ڈھول پہ گانے گائے جاتے تھے، ڈھول گیت ہوا کرتے تھے۔ ہماری خواتین جو ہے وہ ڈھولک رکھ کے وہ خوشیاں منایا کرتی تھیں۔ اور پھر ایک وقت آیا جب یہ روایات جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہیں، لیکن ایک تبدیلی ہوتی ہے جسے مثبت کہتے ہیں، اور وہ اچھی ہوتی ہے۔ تو جدید دور میں بہت سی زبردست تبدیلیاں آئی ہیں جس نے زندگی کو بڑا آسودہ کیا ہے، لیکن ایک تکلیف دہ تبدیلی جو محسوس ہوئی ہے زندگی میں، وہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان اب خوشی کے موقع پہ، اب میلوں ٹھیلوں کے موقع پہ، شادی بیاہوں کے موقع پہ اپنے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ بڑا خوبصورت شعر ہے بہادر شاہ ظفر کا، وہ کہتے ہیں: ظفر آدمی اسے مت جانیوں، ہو وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ ناظرین کرام، توازن جو ہے یہ زندگی کو خوبصورت بناتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق میں ایک توازن کا اہتمام کیا ہے، اور یہ توازن کے سہارے یہ کائنات چل رہی ہے۔ جب یہ توازن بگڑ جاتا ہے تو پھر اس سارے سسٹم میں ایک ایسی خرابی آ جاتی ہے جو بہت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ جس طرح انسانی صحت اب بالکل ٹھیک چل رہا ہے، وہ انسان تو وہ سارے کام کرتا ہے اور وہ سارے معاملات میں شامل ہوتا ہے، لیکن ذرا اس کی صحت بگڑ جائے، اسے ٹمپریچر ہو جائے، اسے کھانسی وغیرہ ہو جائے، تو پھر اس کی صحت جو ہے وہ اسے اجازت نہیں دیتی، بہت سے کام کرنے سے اسے روک دیتی ہے۔ ناظرین کرام، میں دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو میری نظر سے گزری ہے، یہ بات میں نے اس لیے شروع کی ہے۔ تو ایک شادی کے موقع پہ کچھ نوجوان جو ہے وہ تماشبینی کر رہے ہیں، اور وہ نوٹ پھینک رہے ہیں، اور وہ اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ 2 نوجوان ان میں مجھے ایسے نظر آئے جن کے ہاتھ میں 3-4 بنڈل تھے، اللہ جانے وہ 10-10 کے پیکٹ تھے، اللہ جانے 50-50 کے تھے، تھوڑا سا ڈسٹنس تھا، پتہ نہیں لگ رہا تھا، لیکن وہ نویں نکور نوٹ تھے، اور وہ نوٹ اس میں سے نکالتے تھے 10 20 25، تو ایک دوسرے پر پھینکتے تھے، اور آہستہ آہستہ پھینکتے پھینکتے انہوں نے ایک دوسرے کے منہ پہ مارنے شروع کر دیے، اور وہ اس جوش میں اس طرح آگے بڑھتے گئے کہ ایک وقت آیا کہ بجائے اس کے کہ وہ ایک دوسرے کے محبت میں یہ کام کر رہے ہوں، لگتا تھا کہ وہ ایک دوسرے پر سنگ زنی کر رہے ہیں، پتھروں کی طرح ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ تو پھر ایک آدھ جوان نے ایسے کیا کہ وہ آدھا بنڈل نکال کے اس کے منہ پہ مارا، دوسرے نے وہی عمل دہرایا، اور ہوتے ہوتے بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے، شاید میرے سننے والوں کو یاد ہو، ایک ویلاگ میں نے کہا تھا کہ کچھ نوجوانوں نے ہوائی فائرنگ کی تھی، جس میں میرے گاؤں کا ایک جوان بیٹا جو تھا، کڑیل جوان 27-28 سال کی عمر کا، وہ جو ہے اپنی جان کی بازی ہار گیا تھا۔ یہ رویے کسی صورت بھی قابل تعریف نہیں ہے۔ میں نے آج پہلے کہہ دیا کہ میرے مخاطب نوجوان ہیں، نوجوان ہمارے بچے ہیں۔ آج کے نوجوان ہمارے دور کے نوجوانوں سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، آج کے نوجوان ہمارے دور کے نوجوانوں سے زیادہ جو ہے وہ باشعور اور عقل مند ہو چکے ہیں، تو انہیں اپنے رویوں پہ غور کرنا چاہیے۔ سوشل میڈیا پہ تو پتہ نہیں کیا کچھ آتا ہے۔ میری نوجوانوں سے صرف ایک درخواست ہے، اپنے نوجوانوں سے، پاکستان کے نوجوانوں سے، اپنے اس علاقے کے نوجوانوں سے، کہ کبھی آپ نے انگریزوں کو یورپ میں، ترقی یافتہ ممالک میں، کبھی آپ نے اس میں مشرق وسطیٰ کے نوجوانوں کو شادی بیاہ کے موقعوں پر اس طرح دولت کا بے دریغ استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ نوٹ پھینکنے ہیں، اوپر جاتے ہیں، اس پہ قائد اعظم کی تصویر لگی ہوئی ہے، اور پھر وہ ہمارے پاؤں کے نیچے وہ مسلے جا رہے ہوتے ہیں۔
تھوڑے کہیں کو بہت جانیے. امید ہے میرے بچے، میرے نوجوان ان باتوں پہ غور کریں گے. جس طرح کہ میں نے کہا کہ آج ایک قطعہ میری نظر سے گزرا وہ شیئر کروں گا، پھر عارف کھڑی میاں محمد بخش کے کچھ اشعار آپ سے شیئر کروں گا. ناظرین کرام، پہلے وہ قطعہ شیئر کرتا ہوں اور پھر عارف کھڑی کے کچھ اشعار آپ سے شیئر کروں گا. وہ قطعہ کچھ اس طرح تھا کہ مت ڈال میری نیند کے کشکول میں سپنے، مت ڈال میری نیند کے کشکول میں سپنے، اب مجھ سے یہ بوجھ اٹھائے نہیں جاتے. مت ڈال میری نیند کے کشکول میں سپنے، اب مجھ سے یہ بوجھ اٹھائے نہیں جاتے. ہم لوگ مزاروں کے چراغوں کی طرح ہیں، ہم لوگ مزاروں کے چراغوں کی طرح ہیں، روشن کیے جاتے ہیں بجھائے نہیں جاتے. ناظرین کرام، یقیناً آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا. مجھے بہرحال اس نے بہت لطف دیا. اور ایک عارف کھڑی کا بڑا خوبصورت شعر، اور وہ کچھ اس طرح تھا کہ ہسن کھیڈن نال نہ گیوں، سٹ گیوں ڈونگیاں فکراں. ہسن کھیڈن نال نہ گیوں، سٹ گیوں ڈونگیاں فکراں، پارٹی لیر پرانی وانگوں، ٹنگ گیوں وچ ککراں. ناظرین کرام، اس میں تشبیہ کا استعمال کیا گیا ہے. پارٹی لیر پرانی وانگوں، پھٹا ہوا کپڑا، اور جب وہ خستہ ہو جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کانٹوں پہ اگر اس کو ٹانگ دیا جائے تو اس کو اتارو تو اس کا جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. انسان کی یہ حالت بعض اوقات دکھ اور تکلیفیں کر دیتے ہیں. اور ایک اور بڑا خوبصورت شعر عارف کھڑی کا، وہ کہتے ہیں اکھاں بیر بیری نو لگ دے تے جھڑ جاندے نے کچے، لکھاں بیر بیری نو لگ دے تے جھڑ جاندے نے کچے، جیڑے پکن نال محمد اوہ کھاندے وٹے. اور ایک اور خوبصورت شعر آخری جس میں تشبیہ کا استعمال کیا ہے میاں محمد بخش نے، اور کیا کمال کی تشبیہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جھوٹے یار دی یاری ایویں جیویں رکھ کھجور، جھوٹے یار دی یاری ایویں جیویں رکھ کھجور، دھپ لگے تے چھان نہیں دیندا، بھوک لگے پھل دور. ناظرین کرام، آج کا اپنا ویلاگ انہی اشعار پہ، انہی خوبصورت اشعار پہ ختم کرتا ہوں، اور آپ سے دعاؤں کی درخواست. میرے پاس آپ کے لیے بہت سی دعائیں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ میرے پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور چلتے چلتے پاکستان زندہ باد.